السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم او ایس آئی ماڈل کو ڈسکس کریں گے۔ او ایس آئی ماڈل اسٹینڈس فار اوپن سسٹم انٹرکنیکشن۔ ایک ایسا یہ ماڈل ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈفرینٹ آرکیٹیکچر والے سسٹم جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈل جو ہے 1983 میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس آرگنائزیشن نے ڈیولپ کیا تھا تاکہ ایسے سسٹم جن کا آرکیٹیکچر ڈفرینٹ ہے ان کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے وہ کی جا سکے۔ یہ ایک لاجیکل فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے پروسیسز جو ہیں وہ نیٹ ورک کے ذریعے ایک دوسرے سسٹم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ اس کی دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ اپر لیئر ہوتی ہیں اور دوسرے لوئر لیئر۔ اپر لیئر جو ہیں وہ یوزر اپلیکیشن کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ جو ہم نے ڈیٹا کیسے اپلیکیشن میں شو کرانا ہے اور کیسے اپلیکیشن سے سینڈ کرنا ہے یا ریسیو کرنا ہے، یہ سارے کام جو ہیں وہ اپر لیئر میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو لیئر ہے وہ لوئر لیئر ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر یعنی فزیکل میڈیم کے اوپر کیسے ٹریول کرے گا، سینڈر کیسے سینڈ کرے گا اور ریسیور اس کو کیسے ریسیو کرے گا۔ تو یہ کام جو ہے لوئر لیئر میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ او ایس آئی ماڈل کی 7 لیئر ہے۔ عام زبان میں ہم اس کو کہیں گے 7 سٹیپ ہیں۔ جب آپ نے میسج اپنے کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو سینڈ کرنا ہے تو یہ 7 سٹیپ جو ہے پرفارم کیے جائیں گے۔ ان 7 سٹیپ جو ہے پرفارم ہونے کے بعد جو ہے نا آپ کا میسج نیٹ ورک کے اوپر ٹریول کر کے دوسرے کمپیوٹر کے پاس یا دوسرے سسٹم کے پاس پہنچ جائے گا، اور وہاں پہ پھر دوبارہ اس کو اوریجنل فارم میں لانے کے لیے میسج کو یہی دوبارہ 7 سٹیپ جو ہیں رپیٹ کیے جائیں گے۔ ان کا جو آرڈر ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے سینڈ کر رہے ہیں تو پہلے جو میسج ہے وہ اپلیکیشن لیئر آئے گی، پھر پریزنٹیشن لیئر، پھر اسی طرح سیشن، ٹرانسپورٹ، نیٹ ورک اور ڈیٹا لنک لیئر، اور پھر اینڈ پہ فزیکل لیئر ہوگی۔ اس کو ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو لیئر ہے اپلیکیشن لیئر سے جو میسج سینڈ ہوتا ہے تو فزیکل لیئر جو ہے نا وہ پہلے باٹم پہ ہے۔ اسی طرح جب میسج دوسرے سسٹم کے پاس جائے گا تو سب سے پہلے جو لیئر ریسیو کرے گی، پہلا جو سٹیپ پرفارم ہوگا وہ فزیکل کا ہوگا، پھر اسی طرح ڈیٹا لنک ہوگا، نیٹ ورک، ٹرانسپورٹ، سیشن اور پریزنٹیشن، اینڈ پہ ایپلیکیشن جہاں پہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں لائک آپ نے ای میل سینڈ کے لیے جو سافٹ ویئر استعمال کیا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری ایپلیکیشن ہے۔ یا ہم نے اپنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جس ویڈیو دیکھنے والے سافٹ ویئر میں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نیٹ ورک کے ذریعے ویڈیو آ رہی ہے تو وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی آپ کا ایپلیکیشن ہے۔ ہم ان کو یہ جو سٹیپ ہیں یہ لیئر ہیں، ان کو ہم 1 بائی 1 آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی جو لیئر ہے وہ اپلیکیشن لیئر ہے۔ یہ ٹاپ موسٹ لیئر ہوتی ہے او ایس آئی ماڈل کی۔ یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے اپلیکیشن کو، یعنی اپلیکیشن یوزر کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے نیٹ ورک پہ کیسے کر سکتا ہے۔ پہلی جو یہ سروس دیتی ہے وہ فائل ٹرانسفر کی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ دوسرے کمپیوٹر پر جو ہے فائل کو ایکسیس کر سکتے ہو، ڈیلیٹ کر سکتے ہو، ایڈٹ کر سکتے ہو، مینیج کر سکتے ہو۔ تو یہ سارے کام جو ہے اس سروس کے ذریعے آپ کر سکتے ہو۔ دوسری جو سروس ہے وہ میل سروس ہے۔ میل سروس کے ذریعے آپ جو ہے میسج اپنا ایک کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر پہ سینڈ کر سکتے ہو، ریسیو کر سکتے ہو۔ یہ جو کام ہے سارا ای میل سروس کے ذریعے ہینڈل ہوتا ہے۔ تیسری ڈائریکٹری سروس ہے۔ ڈائریکٹری سروس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کمپیوٹر کی جو ڈائریکٹری ہے، فولڈر ہیں یا ہارڈ ڈرائیو ہے یا اسٹوریج ہے، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو تاکہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کی جو اسٹوریج ہے، فولڈر ہے، ڈرائیو ہے، اس کو استعمال کر سکو، تو ہینڈل کر سکو۔ یہ جو نارملی ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں ان میں یہ سروس کام آتی ہے۔ ڈسٹریبیوٹڈ جو ڈیٹا بیس ہوتے ہیں وہ مختلف کمپیوٹر پر انسٹال کیے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ کمپیوٹر پر،
اور ان سب سے کا ایک ہی دوبارہ سنگل پوائنٹ بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو کسی کام کے لیے یوز کیا جا سکے۔ جو دوسری لیئر ہے وہ پریزنٹیشن لیئر ہے۔ پریزنٹیشن لیئر جو ہے ڈیٹا کی فارمیٹنگ، کمپریشن اور انکرپشن پہ کام کرتی ہے۔ فارمیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ دو کمپیوٹر نے اگر ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو پہلا کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے فارمیٹ کے مطابق انکوڈ کرے گا، اس کا فارمیٹ بنا کے سینڈ کرے گا، اور پھر دوسرے کمپیوٹر پر جب ڈیٹا جائے گا تو وہ اس کو ریسیو کرنے کے بعد اپنے فارمیٹ میں کنورٹ کر لے گا تاکہ اس کا اگر فارمیٹ ڈفرینٹ ہے تو اس کی اپلیکیشن اس کو ایزیلی سمجھ سکے۔ اور جو انکرپشن والا کام ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا سینسٹیو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا نیٹ ورک پر کوئی ریڈ نہ کر سکے، کر بھی لے تو اسے سمجھ نہ آئے، تو اس کام کے لیے انکرپشن کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے میسیج کو انکرپٹ کر دیا۔ انکرپٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اصل جو فارم ہوتی ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ABCD سینڈ کر رہے ہیں، یہ میسیج ہے آپ کا، تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو جب وہ پڑھے تو اس کو یہ فیل ہو کہ IJK* ہے، تو اس کو بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ IJK* کیا ہے۔ پھر وہ دوسرے کمپیوٹر پر جب جائے گا تو وہ اس کو ڈیکرپٹ کرے گا۔ ڈیکرپٹ کرنے کا جب فارمولا وہ لگائے گا تو اس کو اصل میسیج یعنی جو ABCD آپ نے سینڈ کیا تھا وہ میسیج اس کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ انکرپشن اس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور تیسرا کام ہے کمپریشن کا۔ کمپریشن اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر جو ڈیٹا آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ اگر اس کا سائز بڑا ہے تو یہ جو پریزنٹیشن لیئر ہے ڈیٹا کو کمپریس کر دیتی ہے ڈفرینٹ ٹیکنیک لگا کے تاکہ اس کا سائز کم ہو جائے اور نیٹ ورک پر زیادہ جو ہے وہ بینڈ ویڈتھ یوز نہ ہو، نیٹ ورک زیادہ یوز نہ ہو، اور ڈیٹا جو ہے ایزیلی ہے کم ٹائم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے۔ تو یہ 3 کام جو ہے پریزنٹیشن لیئر میں ہوتے ہیں۔ پھر نیکسٹ جو لیئر ہے سیشن لیئر ہے۔ سیشن لیئر جو ہے نا یہ یوزر کنیکشن کو مینیج کرتی ہے، اسٹیبلش کرتی ہے، ٹرمینیٹ کرتی ہے، یعنی کنیکشن بنانے کے لیے جو جو کام آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے اس لیئر نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی سیشن لیئر نے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹاسک کو سنکرونائزیشن کرتی ہے۔ سنکرونائزیشن کا مطلب ترتیب دیتی ہے کہ آپ کا میسیج اگر سینڈ جانا ہے تو وہ ترتیب میں جائے۔ تو اس کام کے لیے جو ہے چیک پوائنٹس لگاتی ہے۔ چیک پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ڈیٹا سینڈ کرتے ہوئے ڈفرینٹ جگہ پہ آپ چیک پوائنٹ لگاتے ہو۔ فار ایگزامپل آپ نے 1000 پیج سینڈ کرنے ہیں، اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ 100 کے بعد یعنی ہر 100 پیج سینڈ ہونے کے بعد ہم چیک پوائنٹ لگائیں گے، چیک کر لیں گے کہ پہلے والے جو 100 ہیں وہ ٹھیک سینڈ ہوئے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح پھر جو 100 سینڈ ہو گئے پھر آپ 200 سینڈ کرنے کے بعد چیک کرو گے تو وہاں پہ 200 کے بعد چیک پوائنٹ لگا دو گے۔ اسی طرح پھر 300 پہ اگر آپ کا ایرر آ جاتا ہے 320 یعنی 320 نمبر والے پیج پہ ایرر آتا ہے تو آپ کو اب صرف 20 پیج دوبارہ سینڈ کرنے ہوں گے، نہ کہ آپ کو دوبارہ سے 320 سینڈ کرنے ہوں گے۔ تو یہ چیک پوائنٹ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو سارے پروسیس کو جو ہے ہم کہتے ہیں سنکرونائزیشن۔ تھرڈ لیئر جو ہے وہ نیٹ ورک لیئر ہے، فورتھ لیئر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر ہے۔ ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ جو ہے ایرر فری میسیج جو ہے وہ سینڈ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کے یہ ڈفرینٹ پیکٹ بناتی ہے اسمال سائز کے، یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹ بناتے ہیں جن کو پیکٹ کہتے ہیں تاکہ ڈیٹا جو ہے نا مزید اس کو ایرر سے بچا جا سکے۔ اگر اس میں کوئی پیکٹ جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو ہر پیکٹ کو نمبر دیا ہوتا ہے اور پھر دوسرے کمپیوٹر سے اس کو اکنالجمنٹ ملتی ہے، یعنی انفارمیشن ملتی ہے کہ پیکٹ نمبر جو ہے فلاں جو پیکٹ ہے وہ سینڈ نہیں ہوا، تو یہ کمپیوٹر جو ہے پہلے والا وہ دوبارہ وہ پیکٹ کو سینڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ لیئر پیکٹ والا ہینڈل کر رہی ہوتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو لیئر ہے وہ 5واں نمبر ہے نیٹ ورک لیئر کے اوپر سے دیکھ لیتے ہیں ہم کون سا بنتا ہے۔ نیٹ ورک لیئر ہمارے پاس بنتا ہے 3 نمبر، یعنی اوپر والی جو ٹاپ لیئر ہے اپلیکیشن اس کو 7، اسی طرح پریزنٹیشن لیئر کو 6 نمبر کہتے ہیں، پھر سیشن کا 5واں اور ٹرانسپورٹ لیئر کا 4تھا اور نیٹ ورک لیئر کا 3rd نمبر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس نیٹ ورک لیئر ہوتی ہے۔ نیٹ ورک لیئر جو ہے یہ نیٹ ورک کنیکشن کو مینیج کرتی ہے۔ آپ نے اسٹیبلش بنانا ہے کنیکشن، یا آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے، یا آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے، تو یہ سارا کام جو ہے نیٹ ورک لیئر میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سنکرونائز کرتی ہے یہ نیٹ میسیج کی ڈیلیوری کو یہ بھی شور کرتی ہے کہ سورس سے لے کے ڈیسٹینیشن تک میسیج جو ہیں وہ
یقیناً پہنچ جائے، شورٹی دیتی ہے۔ سورس ہمارے پاس سینڈ کرنے والے کمپیوٹر کو سورس کہتے ہیں، اور جس کمپیوٹر پر ریسیو ہونا ہے اس کو ڈیسٹینیشن کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس کی ڈیلیوری کو مینیج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لاجیکل پاتھ جو ہوتا ہے ریسیور اور سینڈر کے درمیان، اس کو بھی ہینڈل کرتی ہے کہ کون سا شارٹیسٹ پاتھ ہے۔ لائک اگر ہم نے ڈیٹا بھیجنا ہے اسلام آباد سے لاہور، تو اگر پاتھ ہمارے پاس ہے اسلام آباد سے کہ کراچی، اور کراچی سے پھر لاہور، اور ایک پاتھ ہمارے پاس ہے ڈائریکٹ اسلام آباد ٹو لاہور، تو یہ نیٹ ورک کی لیئر جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کون سا شارٹیسٹ پاتھ ہے۔ تو اس چیز کو بھی یہ مینیج کرتی ہے کہ پاتھ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا شارٹیسٹ پاتھ ہے، اس پاتھ پہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈیٹا کے اندر ہے، یہ سورس اور ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کا ایڈریس بھی ڈال دیتی ہے کہ کس کمپیوٹر نے سینڈ کیا ہے اور کس کمپیوٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ سارا کام جو ہے نیٹ ورک لیئر کرتی ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ لیئر ہے وہ ڈیٹا لنک لیئر ہے۔ ڈیٹا لنک لیئر جو ہے فزیکل لنک اسٹیبلش جو ہوتا ہے ہمارا، یعنی اس سے نیچے جو لیئر ہے یہ رسپانسیبل ہوتی ہے کہ اس لیئر پر جو کام ہے وہ ریلائیبل ہو، یا وہاں کا کوئی ایرر نہ ہو، اس لیئر کو سپورٹ کرتی ہے۔ سپورٹ کرنے کے لیے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ ایک تو فریم بناتی ہے۔ فریم جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈیٹا کے یونٹ ہوتے ہیں جن کو فریم کہتے ہیں، اور پھر ان کا ریٹ کنٹرول کرتی ہے کہ آپ نے کتنا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے، آگے ریسیو کتنا ہوتا ہے اتنا ہی سینڈ کرنا ہوگا۔ تو اس طرح یہ فلو کو بھی کنٹرول کرتی ہے، ایرر کو بھی کنٹرول کرتی ہے کہ اگر فریم کوئی فیل ہو جاتا ہے، نہیں سینڈ ہوتا، تو اس کو دوبارہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ایک سے زیادہ ڈیوائسز جو ہیں وہ لنک کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ مینیج کرتی ہے کہ کس کو ایکسیس دینی ہے اور کس کو ایکسیس نہیں دینی، اور کس ٹائم پہ ایکسیس دینی ہے۔ تو یہ چار کام جو ہے یہ ڈیٹا لنک لیئر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے لاسٹ لیئر جو پہلے نمبر پہ ہے، فزیکل لیئر۔ یہ بالکل باٹم پہ لیئر ہوتی ہے او ایس اے ماڈل میں، اور یہ اسٹریم آف بٹس کو سینڈ کرتی ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فزیکل میڈیم پہ ڈیٹا کیسے سینڈ ہوگا۔ تو اس کی جو پہلی ہے بات وہ تو ہے کریکٹرسٹک آف میڈیم، کہ یہ جس میڈیا پر ڈیٹا سینڈ کرنا ہوتا ہے، جس کے ذریعے اس کی کریکٹرسٹکس تو دیکھتی ہے کہ آیا میڈیم ہمارے پاس کوئی کیبل ہے، یا ہمارے پاس سگنل ہے، وائی فائی سگنل ہے، وائرلیس ہے۔ وائرلیس میں ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں، ریڈیو ویوز ہیں، یا انفرا ریڈ ہے، یا کوئی اور ٹائپ ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ساری کریکٹرسٹک فیچرز ہوتی ہیں اس لیئر میں، وہ ساری ہینڈل کرتی ہے اس کو یہ۔ اس کے علاوہ میڈیا پر یہ بٹس کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے سگنل میں، یعنی الیکٹریکل سگنل میں ان کو بٹس کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے، یہ کام بھی جو ہے اسی لیئر کا ہوتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں انکوڈنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ سگنل کو جو بٹ ہے ان کو سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ انکوڈنگ کہلاتا ہے، اور پھر دوبارہ سگنل کو بٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ ڈیکوڈنگ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا جو یہ کام یہ کرتی ہے، ڈیٹا ریٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے کہ کتنا ہم نے ڈیٹا فزیکل میڈیم کے اوپر سینڈ کرنا ہے، اور ٹرانسمیشن ماڈ کون سا ہوگا، یعنی سمپلیکس ہے یا ہاف ڈپلیکس ہے یا فل ڈپلیکس ہے۔ یہ تینوں ٹائپ جو ہم نیکسٹ آگے آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو سمپلیکس ایسا ٹرانسمیشن ماڈ ہوتا ہے جس میں آپ صرف ڈیٹا ریسیو کر سکتے ہو، سینڈ نہیں کر سکتے۔ ہاف ڈپلیکس میں آپ اپنی باری میں سینڈ کرتے ہو، اور پھر جب باری آئے تو پھر ایک دوسرا سینڈ کرتا ہے۔ اور جو فل ڈپلیکس ہے اس میں آپ کسی بھی وقت سینڈ بھی کر سکتے ہو اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ کون کس وقت سینڈ کرے۔ تو یہ ہمارا لیکچر آج کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں ہم نے او ایس آئی ماڈل کو ڈسکس کیا، اور انشاءاللہ جو آنے والے لیکچر میں ہیں ان میں ہم مزید نیٹ ورک کے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں گے۔